ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے مان کر شاکر بنے یا انکار کر کے کافر بنے۔ تو انسان کے سفر کا آغاز ہے یہ دنیا۔ دیکھیں میں بھی مسافر، اپنے مسافر اللہ نے پیدا کیا امتحان کے لیے، اور اس سفر کو گزار کے جانا ہے آخرت تک۔ لیکن جب تک ایمان اور عبادت یہ دونوں نہ ہو، انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کے سفر کا آغاز ہے دنیا میں، لیکن دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور عبادت۔ اب دیکھیں اس پروردگار عالم نے ہدایت بھیجی انسان کے لیے، شریعت آئی انسان کے لیے، شریعت موسیٰ ہو، شریعت ابراہیم ہو، شریعت عیسیٰ ہو، شریعت نوح ہو، 5 شریعت ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نے دین میں تمہارے لیے جو راستہ بنایا ہے اس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، اس کی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ تو 5 نبیوں کا ذکر کیا، شریعتیں 5 آئیں، دین ایک رہا۔ تو اب ساری شریعتیں آئیں انسان کے لیے، کتابیں آئیں انسان کے لیے، پیغمبران ہدایت کے لیے آئے انسان کے لیے۔ ایسے ہی ہے جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ جانور کو نہ حج کرنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزے کی پرابلم۔ تو سارے ایمان توجہ، سارے ایمان کا خطاب کس سے؟ انسان سے۔ سارے عبادتوں کا خطاب کس سے؟ انسان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کون؟ انسان۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے روزہ واجب کیا کس پر؟ انسان پر۔ للہ علی الناس حج البیت، ہم نے انسانوں پر حج کو واجب کر دیا انسانوں کے اوپر۔ تو آخر بات کیا ہے کہ سارا خطاب انسان سے، ساری عبادت کا خطاب انسان سے، سارے ایمان کا خطاب انسان سے۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ ہمارا پروردگار پیدا کرنے والا اللہ، جانوروں کا خالق بھی اللہ، اس رب کائنات نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے ہمیں بھی زیور تخلیق سے آراستہ کیا، جانور کو بھی اللہ نے زیور تخلیق سے آراستہ کیا، پیدا کیا۔ لیکن فرق ہے، جانور کو جو اللہ نے پیدا کیا، اب اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سارا خطاب انسان سے ہے، جانور کو پڑھنے روزہ رکھنا۔ جانور کو اللہ نے ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا۔ کیا مطلب کہ مخصوص جبلت پر پیدا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کبوتر ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، پرندہ ایک جانور ہے، اس کی کیا جبلت ہے؟ اس کی جبلت یہ ہے کہ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، اس کی جبلت ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اور عقاب کبھی دانا نہیں کھائے گا، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ گھوڑا جانور، جو پرندے کی بات تھی نا، گھوڑا چوپائے، گھوڑا جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اپنی غذا کے لیے دوسرے جانور کا گوشت استعمال نہیں کرتا، اور اس کے برعکس شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ تو جس کو جس شریعت پر لگایا وہ اس پر قائم ہے۔ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جو گھاس کھانے والا وہ گھاس کھائے گا، جو گوشت خور ہے وہ گوشت کھائے گا، جو دانا چگتا ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا، دانا کھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے جس جانور کو جس قانون، جس آئین، جس شریعت پہ لگایا وہ اس پر چل رہا ہے۔ تو جس طریقے سے جانوروں کے لیے جبلت ہے، ویسے ہی ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے۔ سورہ روم میں کہتا ہے اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا۔ ہم نے اپنی فطرت اللہ کی طرف، کیا شرف ہے انسان کے لیے، ہم نے تمہیں اے انسانوں اپنی بنائی ہوئی فطرت پہ پیدا کیا۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے
تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے تو ایک مخصوص نیچر، ایک مخصوص فطرت لے کر آئے. اب دیکھیں آپ جتنے بھی بچے انسان کے آتے ہیں دنیا میں وہ ایک مخصوص فطرت پر آتے ہیں. جتنے بچے بھی آئیں گے انسان کے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی فطرت پہ آئیں گے. تو جتنے بھی بچے آئے انسان کے وہ مخصوص فطرت پہ آئے نا. مخصوص فطرت پہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ بے گناہ آئے، بے خطا آئے، معصوم آئے. گناہ بعد میں کرے گا، بھیجا پہلے جائے گا. یعنی اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. فطرت اللہ التي سلامت ہے آپ، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کسی تبدیلی کا کوئی کام نہیں. اس نے انسان کو اپنی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. تو خلاصہ یہ گفتگو کا کہ جانور کی جبلت، جانور کی انسٹنکٹ، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت اور ایک مخصوص فطرت انسان لے کر آ گیا. اچھا تو اب سب کہتے ہیں جناب بچہ معصوم ہے، بچہ بے خطا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ آیا ہے تو یہ بے خطا آیا ہے، معصوم آیا ہے، بے گناہ آیا ہے. گناہ بعد میں کرے گا، تقصیر بعد میں کرے گا، خطا بعد میں کرے گا اور آئے گا تو معصوم آئے گا. ٹھیک ہے نا. معصوم ہونے کے دو معنی ہیں. ہم جو بولتے ہیں نا کہ یہ بچہ معصوم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ معصوم یعنی عصمت. معصوم ہونے کے دو معنی ہیں. ایک تو بے گناہ ہونا، یہ ایک معنی. ٹھیک ہے، بے گناہ ہونا یہ تو بچوں کو بولتے ہیں یہ بچہ ہے معصوم ہے، یہ ایک معنی ہے. اور ایک ہے عصمت کے معصوم کے حقیقی معنی، جس پر امام ہے، انبیاء ہے، معصومین ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو انبیاء کو ملی، ائمہ کو ملی، مرسلین کو ملی، اللہ کے حاجیوں کو ملی. وہ عصمت حقیقی ہے، وہ حقیقی عصمت ہے جو انبیاء کے پاس، ائمہ کے پاس، مرسلین کے پاس ہے نا. بچہ جب بطن مادر سے صحن وجود میں قدم رکھتا ہے تو یہ عصمت مجازی ہے. پوری طرح محسوس کریں جملے میں تاکہ جملہ آگے لے جاؤں. بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کا نام ہے عصمت مجازی. اچھا بچہ آ گیا اور آپ نے کہا بے خطا ہے، معصوم ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب میں بھی معصوم کہہ رہا ہوں اس کو، کئی بچہ معصوم چھوڑ دے اس کو، خطا کار کوئی خطا کر دی، کوئی تقصیر کا کام نہیں، نہیں معصوم ہے، بے خطا ہے. سوال یہ ہے کہ بچہ آیا تھا تو معصوم آیا تھا، بے خطا آیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اس کی زندگی میں یہ اتنے گناہ آئے کہاں سے؟ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. آپ نے کہا بچہ معصوم، بچہ بے خطا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، معصوم آیا کیونکہ اللہ کی فطرت پہ آیا. لیکن بچہ بڑا بھی تو ہوگا نا، نوجوانی کی مراحل گزارے گا، جوان ہوگا ہے نا، لڑکپن، جوانی، نوجوانی کا زمانہ گزارے گا. تو جب بڑا ہوا ہے تو اس کی زندگی میں یہ اتنے گناہ کہاں سے آئے؟ اتنی سرکشیاں، اتنی بغاوتیں، اتنی بے ایمانیاں، اتنی بدعمالیاں، اتنی بدکرداریاں، یہ اس کی زندگی میں یہ گناہ آئے کہاں سے؟ آیا تو بے گناہ تھا ہے نا، یہ گناہ کہاں سے آ گئے؟ تو اب اسی سوال کا جواب دینا ہے مجھے. دیکھو پیدا ہوا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر. یہ اٹل اصول ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی فطرت پر. کیا مطلب؟ یعنی بے گناہ پیدا کیا. گناہ کہاں سے آ گئے؟ گناہ کہاں سے آ گئے؟ چھوٹا سا ایک فارمولا ہے سائنس کا جو آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں، سب کو یاد ہے. باہر کھڑے ہو کر آپ کوئی پتھر اٹھا کر ہوا میں پھینکیں تو پتھر اوپر جائے گا نا. یہ کب تک جائے گا؟ جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت ہے چلتا رہے گا. سارے مل کر ساتھ دینا. پتھر پھینکا آپ نے اس وقت تک جائے گا جب تک ہاتھ کی طاقت ہے. جہاں آپ کے ہاتھ کی فورس ختم ہوئی، پتھر آپ نے دیکھا نیچے آ گیا. اب یہ پتھر نیچے کیوں آیا بھائی؟ پھینکا تو اپنے اوپر تھا، یہ کیا چیز ہوئی جو اس کو نیچے لے کے آ گئی؟ تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں اس پتھر سے ٹکرا رہی ہیں. ایک تو جانے میں ہوا اس کو روک رہی ہے. بہت عام سا فارمولا ہے نا، مجھے اس سوال کے جواب دینا ہے یہ گناہ کہاں سے آ گئے ہے نا. میں نے کہا جناب یہ پتھر اوپر پھینکا ہے تو اوپر چلتا رہے، یہ نیچے کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے کہا دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی ہیں، یہ سائنس کا فارمولا ہے. میں نے کہا دو چیزیں کیا ہیں؟
آپ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جانے میں ہوا اس کو پریس کر رہی ہے، ہوا ہے نا، ہوا دبا رہی ہے اسے، وہ نیچے لا رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میں نے کہا دوسری چیز یہ ہے زمین کی کشش، زمین کی گریوٹی، وہ اس پتھر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت تھی وہ چلتا رہا، طاقت ختم ہوئی زمین نے کھینچ لیا، ہوا نے کھینچ لیا اس کو، ہے نا. تو اصول کیا بنا کہ اگر اصول کیا بنا کہ اگر پتھر سے ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش کو نکال دیں تو اب جو پتھر پھینکیں گے آپ وہ قیامت تک چلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاحمت ختم ہو گئی. بس یہی ہوا انسان کے ساتھ. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی فطرت پر یعنی بے گناہ، لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت تھی انسان کی ضرورت. اللہ اکبر. دیکھیں میں نے سلامت رہے. آپ اتنی علمی تمہیدیں اپنے ذہنوں کو سپرد کر رہے ہیں، یقین جانے کہ میں نے موضوع چھیڑا ہوا ہے. ایک ایک جملہ قیمتی ہے. ابھی میں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں، ان جملوں کو آگے لے جانا ہے کسی نتیجے تک. تو میں نے کہا جناب یہ پتھر نیچے کیوں آیا؟ آپ نے کہا ہوا، زمین کی کشش، اگر نکال دو اس کو پتہ چلتا رہے گا. مزاحمت ختم ہو گئی، وہ جا رہا ہے. تو انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی فطرت پر، لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت. میں نے کہا مزاحمت کیا تھی؟ کہا ضرورت، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، جاگنے کی ضرورت، اگر تھک جاؤ تو آرام کرنے کی ضرورت، مفادات کی اپنی ضرورت ہے. تو اب ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا، اس میں ضرورت میں اور فطرت میں. ضرورت اپنی طرف کھینچے، انسان کو اپنی طرف کھینچے، فطرت اپنی طرف کھینچے. ضرورت کہتی ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، فطرت کہتی ہے کہ آخرت تک جاؤ. دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تصادم ہو رہا ہے. یہ اپنی طرف کھینچے، وہ اپنی طرف کھینچے، اس کے اپنے تقاضے، اس کے اپنے تقاضے. اب کیا کرے انسان؟ اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اس میں فطرت بھی ہے، اس میں ضرورت بھی ہے، وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، آرام بھی کرے گا. اور فطرت کہتے کہ نہیں آخرت تک جاؤ، قیامت تک جاؤ، اللہ تک جاؤ، ہے نا. تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. یہ اپنی طرف کھینچے، وہ اپنی طرف کھینچے. اللہ نے کہا مت گھبراؤ، ہم نے عقل کو حاکم بنایا ہے. میرا ساتھ دیتے رہے. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ارحم الراحمین ہوں، اکرم الاکرمین ہوں، اکبد الاکبدین ہوں. ہم نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کو حاکم بنایا ہے. اب تمہارا فیصلہ عقل کے مطابق ہوگا. اگر عقل کہے ضرورت پہ رک جاؤ تو رک جاؤ، اگر عقل کہے کہ فطرت تک جاؤ تو فطرت تک جاؤ. تو اب دیکھا آپ نے ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا، حاکم کون بنی؟ عقل، ہے نا. عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں. عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہے. وہ بھی عقل مند ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا بڑی انعامات سے آپ اللہ کو نظر سے بچائے. وہ بھی نعوذ باللہ عقل مند ہیں جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، کہہ رہا عقل مند ہے. اور وہ بھی عقل مند ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے. تو مالک اس میں ارحم الراحمین اللہ نے کیا کیا؟ کہا اگر ضرورت اور فطرت ٹکرائے گی تو عقل حاکم بنے گی. مالک اگر عقل بے قابو ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا قرآن پڑھو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم اگرچہ کم دیا ہے لیکن عقل کو کنٹرول کرو. کیا اس کی شان ربوبیت ہے؟ وہ پالنے والا، وہ فقط پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ فقط خالق نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ عالمین کی تربیت کر رہا ہے. خدا کرے گا یہ باریک مسجد گزار لوں سننے والوں کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے نہ نبوت سے امامت تک آنا، نبوت سے میں توحید سے نبوت تک آنا چاہ رہا ہوں. وہ ارحم الراحمین اس نے کہا خبردار گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں ضرورت اور فطرت دی ہے تو عقل حاکم بنے گی. مالک عقل اگر بے قابو ہو جائے، کا علم دیا ہے، علم سے عقل کنٹرول کر لو. مالک اگر علم بے قابو ہو جائے تو کیا کرے؟ علم بھی تو سرکشی کرتا ہے نا. یہ سرکشی جو آج دنیا میں ہے اتنی کہ سبق فقط جاہل کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں نا، لیکن سرکشی جو ہے مزاج میں. تو اب اصول کیا بنا؟ ضرورت بگڑے عقل سدھارے، عقل بگڑے علم سدھارے. مالک اگر علم باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کہا پڑھو قرآن سورہ قیامت لا اقسم بالنفس اللوامہ. ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. سلامت رکھے آپ کو. میں
کے چاہنے والے سن رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، ان کو جملہ دیا کر رہا ہوں، ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بے قابو ہو جائے علم کنٹرول کرے، علم اس پہ سرکشی کرے. ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے سورہ قیامت جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. تو ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، علم بے قابو ہو جائے تو نفس سدھارے. مالک اگر نفس سرکش ہو جائے پھر کیا کرے؟ میں کیا کروں بتائے؟ ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے. علم اگر سرکشی کرے تو ہم نے نفس دیا ہے نفس سدھارے. مالک اگر نفس میں سرکشی آ جائے، اگر نفس باقی ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ کہا سورہ جمعہ اسے نازل کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد کو اس لیے بھیجا کہ نفسوں کو پاک بنائے. مولا سلامت رکھے، آواز رکھے. آپ کو میرا جملہ سناؤ زمانے کو، سمجھ آواز آ رہی ہے. اگر ضرورت بگڑے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، علم باقی ہو جائے نفس سدھارے. اگر نفس میں سرکشی آ جائے تو پڑھو قرآن مجید، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ نفسوں کو پاک بنائے. تو میرا پیغام ہے پورے عالم کو کہ آ جاؤ محمد کے سائے رحمت میں. ایسے نہیں پھر آخر کہاں آواز آ رہی ہے؟ آ جاؤ محمد کے سائے رحمت میں. اگر محمد کے سائے رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی، نہ عقل سرکشی کرے گی، نہ علم اپنے حد سے بڑھے گا، نہ نفس میں بے چینی ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن خبردار محمد کو رسول سمجھ کے آنا، اپنے جیسا سمجھ کے مت آنا. سے کہوں گا کہ کل باہر جو ہے نا آخر کوئی آواز نہیں جا رہی کسی میں، وہاں تک خواتین ہے کوئی آواز نہیں. کل سپیکر بڑے ہونے چاہیے وہاں. یہ میں پہلے آپ کو آج بتا رہا ہوں. مل کے سارے باہر بھی آواز نہیں آ رہی، وہ دیکھیں دنیا باہر تک ہے سپیکروں کی آواز کوئی نہیں ہے. اب آپ سپیکر بڑھائیں اس میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کی جگہوں میں علی کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کرتے انتقل دیا علی شبند مرتضی علی سما لکھ نعرہ یہی پیغام تھا. آواز دے رکھیں. یہی پیغام تھا آپ کے ذریعے سارے عالم کو کہ آ جاؤ محمد کے سائے رحمت میں. بچ جاؤ گے سرکشیوں سے، بغاوتوں سے بچ جاؤ گے. علم سرکشی نہیں کرے گا اگر محمد کی جوتیوں کو تھام لیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میرے بڑا ایک اہم پیغام دے رہا ہوں. نبی کی سیرت کا رخ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. ہر باطل قوت کا میرے نبی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہر محاذ پر نبی نے محاذ کو جیت لیا. ہر مار ساتھ ساتھ چلتے رہنا. بڑا اہم پیغام دے رہا ہوں کہ جتنی آپ نے جملے حدیث آیتیں سنی ہے اب یہ سنیے گا جملہ. ہر باطل قوت کا میرے پیارے نبی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہر محاذ کو سر کیا، ہر محاذ کو جیت لیا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا نبی ہر محاذ پر فاتح بنا. لیکن مجھے تاریخ میں نبی کے فتح کے 2 اعلانات نظر آئے. اب سنیے کہ میں کیا رخ دے رہا ہوں. کوئی جملہ قابل قبول ہو تو میرا ساتھ دیے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا یہ کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نبی نے ہر محاذ کو جیتا اس کا انکار نہیں ہے مجھے، لیکن نبی کی فتح کا اعلان مجھے 2 مقامات ملا. میں مثال دے دوں آپ کے سامنے. جنگ بدر پہلی جنگ، اور مثال کیا ہے تاریخ ہے. مسلمان جنگ جیت گئے. پہلی جنگ بدر مسلمان جیت گئے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جنگ جیت گئے، اللہ نے ہم نے مدد کی، مسلمان جنگ جیت گئے، فرشتے بھی آئے اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے، یہ سب کچھ سیکھ گئے. لیکن ہمیں کہیں بھی جنگ بدر میں فتح کا اعلان نہیں ملا.
साहिबान फिक्र अगर ना बैठे हो तो जुमला दूंगा, आपकी फिक्र पर ये जुमला उतर जाए, बड़ा कीमती जुमला है। जंग बदर जीते मुसलमान, इससे इनकार नहीं है, लेकिन फतह का ऐलान सुनाई ना दिया। जंग 3 हिजरी का वाकया है ना, इब्तिदाई जंग मुसलमान जीत गए, सुना भी आपने, उलमा से पढ़ा भी होगा, ठीक है। घाटी में लोग खड़े थे, जब तक खड़े रहे मुसलमान जंग जीती रहे, ठीक। तो जंग ओहद का भी इब्तिदाई हिस्सा, मुसलमानों की फतह का हिस्सा, लेकिन जंग ओहद में भी फतह तो हुई, लेकिन फतह का ऐलान कान में ना आया। फतह हुई लेकिन फतह का ऐलान सुनाई नहीं दिया। अजीब बात है, अजीब बात है। न बदर में फतह का ऐलान सुनाई दिया, न जंग ओहद में फतह का ऐलान सुनाई दिया, और जंग खंदक वहां तो कुल्ले को फुरमारा गया। जंग खंदक में तो कुल्ले को फुरमारा गया है ना, वहीं पर फतह का ऐलान हो जाता। वहां भी फतह तो हुई लेकिन फतह का ऐलान नहीं हुआ। बस मुझे तारीख में 2 मकामात मिले, अली वालों नबी वालों, जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। खैबर में जब मेरे नबी ने कायनात के सबसे बड़े सिपाही को अलम दिया तो कहने लगा, ला ओते अन्ना रायता गदन रजुलन करारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु वलन यरजे हत्ता यफ्ताल्लाहु अला यदे। कल उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह उसका दोस्त होगा, वो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे। आजा मेरे साथ आ जाए, पूरी ताकत लगानी है। ये जुमला खुदा आपके दहनों का मुहत्तर रखे अली के जिक्र से, नारे तकबीर से, नारे रिसालत से, नारे हैदरी से ये जुमला दिल में उतर जाए। इस ज़माने को सुनाना, अब क्या तारीख जुमला कहने लगा हूँ मैं। मुझे कहीं फतह का ऐलान नहीं मिला सिवाय 2 जगह के, एक जंगे ओहद, जंगे खैबर, है ना। कल मैं उसे दूंगा जो पलटेगा नहीं जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर यफ्तह अल्लाह फतह ना दे दे, है ना। तो हमें ऐलान सुनाई, हमारे कानों में ऐलान आ गया खैबर के मौके पर। दूसरा मौका कौन सा है? हुदैबिया का मौका, जब सुलह हो गई, जब सुलह हुदैबिया हो गई और मेरा नबी जाने लगा वापस, तो लोगों को शक हुआ कि हम तो हार गए। मेरा साथ जंगे हुदैबिया में नबी ने सुलह कर ली, जाने लगे वापस, तो लोगों को शक हुआ कि हम तो नाउज़ुबिल्लाह हार गए, शिकस्त खा गए। अल्लाह की आयत आई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पूरी ताकत लगाई ये जुमला, इतनी मेहनत करके यहाँ तक लेके आया हूँ। यही पूरी जुमले की ताकत और पूरे जुमले पूरी अपनी ताकत से जुमले को आगे सुनने वाले तक पहुँचाना चाह रहा हूँ मैं। नीचे वालों की आवाज़ नहीं आ रही, जरा सुन लीजिए। तारीख के डांटे में ला रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, है ना। हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मौके पर जब शक हुआ तो अल्लाह ने कहा, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। रसूल, हमने तुम्हें आज फतह नहीं खूनी फतह दी। हमने तुम्हें क्या दिया? फतह मुबीना, खूनी फतह दी, है ना। हमने तुम्हें खूनी फतह दी। देखो दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चों, अगर किसी के दिमाग में ढकी छुपी बात समझ में ना आए तो उसे माफ कर दिया जाता है। बात छुपी भी है, ढकी भी है, कोई समझ नहीं पा रहा, नहीं ना समझे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में खुली हुई बात ना आए, तो जुमला मुकम्मल हो गया मेरा। अगर किसी के दिमाग में खुली हुई बात समझ में ना आए तो वह काबिल मजम्मत है ना। अल्लाह कहता है, नबी ने जब सुलह की, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी सुलह नहीं है, हमने कुरान में इसको फतह मुबीन बनाया, खुली फतह बनाया। तो मोहम्मद की सुलह है कुरान की निगाह में अल्लाह की खुली हुई फतह। अब जो मोहम्मद की सुलह में शक करे वो सुलह का शक करने वाला नहीं है, कुरान की फतह का मुनकिर है। पढ़ूं थोड़ा सा और, मैं तो अपने नबी के चाहने वाले
والوں کے سامنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں, ہے نا. محمد رسول اللہ, ہم سب کا کلمہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب نبی و علی کے چاہنے والوں کے سامنے جملہ تو لے آنا ہے نا, توحید سے نبوت تک آیا, اور اب جملے کو سنبھالنا, جو جہاں بیٹھا ہوا جہاں آواز جا رہی ہے. اب توحید سے میں نبوت تک آیا, اب نبوت سے مجھے آگے جانا ہے, اور آگے جانا نہیں ہے, آپ کو لے جانا ہے. حدیبیہ کہ میں خاموش ہو جاؤں, آپ خاموش ہو جائیں, مجھے بیداری چاہیے جائے بھائی جتنے کیا بیٹھے ہوئے ہیں. حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, فتح مبینہ. اور خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا, دو فتح ہوئی. حدیبیہ میں اللہ نے اعلان کیا, خیبر میں نبی نے اعلان کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فتح تو دو تھی, لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. مولا آباد کے اسلامت فتح تو دو تھی, خیبر کی فتح ایک, قلم فتح دو, فتح تو دو تھی, لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. یعنی عجیب بات ہے, ایک ہی ہاتھ ہے, ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا, جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے, قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں. جواب دیں. ہم سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے مہمان ملک جو ہماری سرحد کے ساتھ ہے, ایران کے جناب کانسلیٹ صاحب کو بھی بہت وہ تشریف لائے ہوئے ہیں باہر, ان کو مولا اس کا اجر عطا فرمائے. اور ہم وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون فرماتے ہیں. مل کے سارے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. بیان ختم ہونے لگا ہے, بس آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, تو آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ فتح تو بہت سی ہوئی ہیں, ہے نا. ہر نبی نے ہر محل کو فتح کیا, لیکن اعلان فتح کا ہمیں دو جگہ نہ ملا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے سماعتوں میں اتر گیا جملہ, تو میں آخری مرحلے سے قریب ہو جاؤں. جتنا میں جہاں جہاں سن رہا ہے, مولا سلامت کے ساتھ سننے والوں کو مولا آباد رکھے, یہ جملہ مکمل ہو جائے. خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں, مولا مجھے ایسی طاقت دے کہ میں یہ جملہ سننے والا پہنچا سکوں, ہے نا. ایک ہی ہاتھ ہے, ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے. ہمیں یہ سنو نہیں ہے, انا فتحنا لکا فتح مبینہ. اور خیبر میں نبی نے کہا لا اوتینا رایۃ غدر رجلا کرارا غیرہ. میں روک جا رہا ہوں اسے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں, اگر آپ بولتے رہا کریں تاکہ کوئی فیصلہ ہو جائے. کل میں اس سلام دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ رسول کو جو سکتا ہوگا, اللہ رسول سے جو سکتے ہوں گے, وہ نہیں جاچے. پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ پلٹے گا نہیں میدان سے جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے, ہے نا. کہ ایک ہی انسان ہے, ایک ہی انسان ہے. قلم اٹھائے تو اللہ اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی اعلان کرے, ہے نا. اسلام کی فتح کا اعلان ہوا علی کے ذریعے, اسلام کی فتح کا اعلان ہوا میرے علی کے ہاتھوں کے ذریعے. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ فتح ذہن سے نکلنے نہ پائے. میری دلیل کو یاد رکھنا, نہیں ایسے نہیں جسے خاموش بیٹھے ہوئے, میری دلیل کو یاد رکھنا. خدا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ علی کی دونوں فتح, قلم کی فتح علی کے سر, تلوار کی فتح علی کے سر, یہ دونوں محال علی نے سر کیے, یہ دونوں سرے علی کے سر باندھے گئے. لیکن قدرت کا یہ نظام تھا, قدرت یہ چاہ رہی تھی, اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے, ذہن سے نکلنے نہ پائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین سے لے کے عسکری تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ قادر کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد
سارے نعرہ حیدری 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 حیدری. دعا کریں کہ ہم بھائیوں میں اسی طرح اتفاق ہو یہی رہے. اور جو بھی آ رہے ہیں آج کے دن کے صدقے میں صدقہ امام حسن حسین کا کوئی بھی خالی جھولی آج واپس نہ جائے. مجھے ختم بھی کرنا ہے بیان کو. اور ہمارے جو مہمان بھی فرما رہے تھے کہ ایران سے تشریف لائے ہوئے, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات نیک میں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, میرے سامنے نہیں, ورنہ میں تھوڑی فارسی میں بات کر لیتا, لیکن جہاں جہاں بھی ہے میں ان کا شکر ادا کر رہا ہوں, شکریہ ادا کر رہا ہوں. سارے آباد رہے, شاد رہے, سلامت رہے. بس بیان میرے آخری لمحوں میں آ گیا. کل میں بیان ختم کر رہا ہوں. کل میں اسے نام دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. آپ تو کھڑے ہو جاتے, نعرے لگاتے ہیں, دشمنوں سے علی کی فضائل حلق سے نہیں اترتے. دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے. اور یہ علی والوں کو جوش آ جاتا ہے, ان کے جذبات بڑھتے لگتے ہیں. کوئی علی سناؤ نہیں مانتے, آیت سناؤ نہیں مانتے, ہے نا. تو اب علی کے چاہنے والوں کو سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے تو مت گھبراؤ, علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. تھکے تو نہیں ہیں, کوئی بتائے. پیچھے والے نبی شان میرے ساتھ دیں گے, جہاں جا کر کی آواز آ رہی ہے. میں علی کے فضائل سنا رہا ہوں اور ڈنڈی کے چوٹ پہ علی کے فضائل سناتا رہوں گا مرتے دم تک, ساتھ کے آخری دم تک انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا, سمجھو کرو, اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا زینو مجالسکم بذکر علی. نبی کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. دعا کریں کہ جناب علامہ اسد علی صاحب کو مولا حسین سدا زندگی اور صحت عطا فرمائے, اور ان پہ کوئی آنچ نہ آئے, یہ نظر بد سے بچ کے رہیں. اور آج کے دن کے صدقے میں ان سے گزارش ہے کہ اگلے سال کا بھی وعدہ آج ہی ہم سے فرما دیں. مرتب صلوات. میں تنگی وقت کا شکار ہوں, آپ لوگ کی پذیرائی کا شکر گزار ہوں. شجاع صاحب کا بڑی محبت سے مجھے یہاں دعوت دیتے ہیں, میں حاضر ہوتا ہوں. لیکن اب بیان ختم کرنا ہے مجھے, کل گفتگو ہوگی, اس لیے تنگی وقت کا شکار ہوں. کل میں اس کا نام دوں گا جو رجل ہوگا, کرناز ہوگا, میں حوالے دے سکتا ہوں اس حدیث کے, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. اب جب حدیث آ گئی, سب نے لکھا تو سیرت نگار نے فٹ نوٹ لگایا کہ جناب خیبر میں علم کا ملنا یہ کوئی علی کی فضیلت تھوڑی ہے, یہ تو علی کی تقدیر میں لکھا تھا. یہ تو علی کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ملے گا تو مل گیا. اس میں کون سا کمال, فاتح خیبر علی علی, فاتح خندق علی علی, فاتح بدر علی, یہ تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا, اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا, تو ملنے کا مل گیا. فضیلت کیسی, شرف کیسا, کمال کیسا, عزت کیسی ہے نا. اچھا تو اب مجھے کوئی حدیث نہیں پڑھنی, میں اب جس نے لکھا اس پہ کہہ رہا ہوں, اس سے کہہ رہا ہوں, جا چکی ہے لیکن بہرحال آپ کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر والا کا ملنا کوئی کمال نہیں ہے, تو مقدر تھا. اچھا تو آپ یہ مقدر بھی عجیب چیز ہے. بچہ اگر امتحان میں پاس ہو جائے تو کہتے ہیں بڑی محنت کی. ختم ہو رہی ہے گفتگو. بچہ اگر امتحان میں پاس ہو جائے کہتے ہیں بڑی محنت کی, اور اگر فیل ہو گیا, میں نے کیا کہا تھا, کہا بھائی کیا کریں, بچے کا مقدر خراب تھا. تو اب کسی
مقدر تھا. کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا. تو اس میں اب تقدیر کے کھاتے میں علی کا فلاح ڈال رہے ہو نا, کیا اسی جملے کو آگے بڑھا لو. اگر یہی طے ہے, یہی مان رہے ہو کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا فضیلت نہیں, یہ علی کا مقدر تھا, تب سنو علی کے چاہنے والے کی زبان سے کہ علی کا مقدر ہے کیا کیا. کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر. میرے ساتھ ساتھ آ جائیے. کعبے میں پیدا ہو, میں انتہائی اہم جملے کہہ رہا ہوں. کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر, تفسیر خلفاء علی کا مقدر, سورہ حلاتہ علی کا مقدر, ظاہری دنیا علی کا مقدر, باقی دنیا علی کا مقدر, سورہ حمد علی کا مقدر, سورہ بقرہ علی کا مقدر, سورہ آل عمران علی کا مقدر, سورہ نساء علی کا مقدر, سورہ مائدہ علی کا مقدر, سورہ کوثر علی کا مقدر, آیہ ولایت علی کا مقدر, آیہ بسم اللہ علی کا مقدر, فاتح بدر علی کا مقدر, خندق علی کا مقدر, صفین علی کا مقدر, مہربان علی کا مقدر, نفس خدا بننا علی کا مقدر, نفس رسول بننا علی کا مقدر, فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر, حوض کوثر پہ آنا علی کا مقدر, ساقی کوثر بننا علی کا مقدر. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ شروع سے لے کے آخری تک نعرہ میں لگاؤں گا. جواب آپ نے دینا ہے. ہر وہ بندہ بولے گا جو رزق علی سے لیتا ہے, جو اولاد علی سے لیتا ہے, اپنے کلیجے کی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے پاک دور کی گواہی کے لیے حضرت علی کو ایسا سلام پیش کرنا ہے. جبریل اپنے پروں میں لے کر نجف کی دہلیز پہ جا کر کہے, اٹھ میرے مولا, تیرے چاہنے والوں نے تجھے سلام بھیجا ہے, تیرے موالیوں نے تجھے سلام بھیجا ہے. اپنے کلیجے کی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو ان میں باز کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ پیشوائے انبیاء شیخ سوار لاکھتا محلے پوچھے انما وارث حالتا عبد اللہ وجہ اللہ رسالت اللہ اسد اللہ روح اللہ سیف اللہ ید اللہ آیت اللہ العظمی آیت اللہ العظمی آغا جانم علی ابن ابی طالب. آگے والے, پیچھے والے, باہر والے مل کے اس فرش اعزاز سے عرش کربلا تک مل کے نعرہ مجلس ختم ہو گئی. اب جو باقی جملے مجھے کہنے تھے میرے دوست نے کہہ دیے ماشاءاللہ. جملہ تو ختم ہو گیا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی علی کے مقدر کے علی کے مقدر میں عالم کا ملنا, تو میں تو جو مقدر ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کعبہ علی کا مقدر, تفسیر قرآن علی کا مقدر, باطن علی کا مقدر, ظاہر علی کا مقدر, عرش علی کا مقدر, فرش علی کا مقدر, فضا علی کا مقدر, ہوا علی کا مقدر, شاہ نجف بننا علی کا مقدر, محرم علی کا مقدر, سفر علی کا مقدر, 13 رجب علی کا مقدر, ممبر علی کا مقدر, خدیر علی کا مقدر, مولا بننا علی کا مقدر. تو جب سب علی کا مقدر ہے, جب یہ سب علی کا مقدر ہے, قرآن سے حدیث تک جب یہ سب علی کا مقدر ہے, تو مجھے بتاؤ جس کا مقدر پھوٹا ہو وہ علی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی. عرش کی زینت علی, فرش کی زینت علی, ممبر کی زینت علی, محراب کی زینت علی, مسجد کی زینت علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. بی بی کی جب شادی ہوئی نا حضرت عبداللہ سے, آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے, مجھے جملہ کرنے دیں. خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائی. جب شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے بی بی زینب کی, تو دستور ہے دنیا کا کہ شادی کے دوسرے دن بڑی بوڑھی خواتین دلہن سے پوچھتی ہے کہ گھر پسند آیا. اچھا عبداللہ صاحب حیثیت تھے, بڑی حیثیت والے تھے,
कोई चीज ऐसी नहीं जो जाफर के घर में ना हो और वो अब्दुल्ला उनके बेटे की मिल्कियत में ना आई हो। पूछा कि बीबी घर पसंद आया? कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कहा बीबी वो क्या? कहने लगी मेरा हुसैन नजर नहीं आता। तुम बीबी को भी समझ गए, अब्दुल्ला को भी समझ गया मैं क्या पढ़ूं। देखो करबला में अबुल फजल अब्बास की उम्र 32 साल है या 34 साल। अब्बास बेटे हैं उम्मुल बनीन के, लेकिन अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, लेकिन अकबर को पाला है ज़ैनब ने। कासिम फर्जन है उम्मे फरवा के, लेकिन कासिम को पाला है ज़ैनब ने। असगर और सकीना दोनों औलाद है उम्मे रबाब की, लेकिन दोनों को पाला है ज़ैनब ने। और औलो मोहम्मद तो थे ही बेटे, पूरी करबला पाल कर हुसैन को दी है ज़ैनब ने। देखो शबी बरामद होने वाली है। हाथ जोड़ के जुमला कहूँ, जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे ना, तो कहने लगे अपनी बहन से कि बहन अब्दुल्ला से, अपने शौहर से इजाज़त ले लेना। बीबी आई घर में, अब्दुल्ला बीमार थे, सिरहाने बैठ गई और बैठकर बीबी ने रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने कहा बीबी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपका रोना देख नहीं सकता, जो दिल में है वो आप कह दें। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ न गई तो दो काम एक साथ होंगे, इधर काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा घर से निकलेगा। हुसैन मक्के पहुंचे, हुसैन का मक्के में क़याम रहा। अब्दुल्ला जब सेहतमंद हुए, ठीक हुए, तो हुसैन से मिलने मक्के आए। तुमने सुना है जिस दिन हुसैन हज को उम्रे से बदल कर करबला रवाना हो रहे थे, उस दिन हजरत अब्दुल्ला शौहर है बीबी के, आए बीबी ज़ैनब के पास और कहने लगे शहजादी मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। कहने लगी बताओ अब्दुल्ला तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहना दो। बीबी ने दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहनाया, बालों में शाने किए, दोनों बच्चों को सजाया। एक मरतबा अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों के हाथ थामे, आए हुसैन के पास और आने के बाद हुसैन के चारों तरफ बच्चों का सदका दिया और कहा फातिमा के जाई करबला में मैं न रहूंगा, मेरे ये दोनों बच्चे मेरी नियाबत करेंगे। करबला का वाकया हो गया, हुसैन शहीद हुए, काफिला लुट के मदीने आया। सुनोगे जुमला, रो रहे हो, मैं तभी मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त गुजर चुका है। बीबी ज़ैनब मदीने आने के बाद अपने शौहर के घर नहीं गई, बीबी का क़याम था सैयद सज्जाद के घर में। रोजाना दस्तूर था अब्दुल्ला का कि सैयद सज्जाद के पास आ जाते, शाम तक बैठे रहते, शाम को खुदा हाफिज करके चले जाते। सुनोगे मख्तर कहता है एक दिन अब्दुल्ला सुबह को आए, अब बीबी ज़ैनब का क़याम सज्जाद के घर में है, शाम हो गई बैठे हुए, मगरिब इशा की नमाज हुई बैठे हुए, रात का खाना हुआ बैठे हुए। सैयद सज्जाद ने पूछा आपको मुझसे कोई काम है? कहा बेटे, कहा फरमाइए। कहा बेटे जब से तुम्हारी फूफी मदीने आई है, एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं आई, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहना कि वो भी तो आप ही का घर है ना, एक वक्त की तशरीफ ले आई। कहा मैं वादा करता हूँ कि फूफी से कहूँगा। कहा फूफी अब्दुल्ला आए थे, बड़ी देर बैठे रहे। सुनो जुमला, औला वाले सुनना, उनकी ख्वाहिश है कि आप कुछ देर के लिए उनके घर चली जाएं। कहा बेटा अगर तू कहता है तो मैं चली जाऊंगी। होने वाला दूसरा दिन हुआ, शहजादी ज़ैनब अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई, बीवी का अपना घर है ना, एक बड़ा घर में दाखिल हुई, आंगन को देखा, सोचा होगा कि कभी ये घर आबाद था, कभी इस घर के आंगन में तो छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। आंगन को गौर से देखा और एक मकाम पर मिट्टी में जाकर बैठ गई। अब्दुल्ला को खबर हुई, अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। जैसे ही अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, अब्दुल्ला की निगाह पड़ी एक ज़ईफ़ा पर। कहा ए ज़ईफ़ा तुम कौन हो? तो ज़ईफ़ा ने रो के कहा अब्दुल्ला जिसका भरा घर करबला में उजड़ गया, उसे तुम कैसे पहचानो?
ہاتھ جوڑے کہا بیوی معاف کرنا، بیوی معاف کرنا۔ اب شہزادی کے جناب دیکھیں، کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے اور محمد کیسے لڑے؟ عبداللہ نے تماچے مارے، کہا نہیں بیوی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے، وہ تو غلام زادے تھے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے، قاسم مر گئے، تو حسین نے آسینے اپنی تلوار نکالی اور آواز دی، بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا حسین مارا گیا۔ حسین شہید ہوئے، آخری جملہ بیٹیوں والوں بیٹے والوں سننا، رہائی ملی، تبرکات آئے، شہداء کے سر آئے، ہے نا؟ سنو گے مکہ کا جملہ، جب شہداء کے سر آئے تو ہر بیوی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی گود میں لیا۔ ام لیلہ کی گود میں اکبر کا سر، زینب کی گود میں حسین کا سر۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا یہ دو چھوٹے چھوٹے سر پڑے ہیں، کیا ان کی اماں مر گئی؟ ایک بار زینب سے پکار کے کہا ارے ان کی ماں میں ہوں، بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا؟ کہتی تھی زینب میرے دلے رو، آن محمد میرے، آن محمد، آن محمد میرے، آن محمد، آن محمد میرے، آن محمد، آن محمد میرے، آن محمد۔ خواب یہ زینب کا تھا، چاند ستارے میرے چاند ستارے،